میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں شریعت نے واضح رہنمائی نہیں کی وہاں عقل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی ناکام اور دنیا میں بھی ناکام. میں بار بار صحت کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کو تو ہر شخص چاہتا ہے نا صحت بنانا. کیا خیال ہے؟ اس میں تو ہندو بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، مسلمان بھی سب چاہتے ہیں کہ صحت اچھی ہونی چاہیے. لیکن اس صحت کے بارے میں اپنے حالات دیکھ لیں کہ کیا ہم جو کھانا کھاتے ہیں عقل استعمال کر کے کھاتے ہیں کھانا؟ بولو نا بھائی. یہ جو آج کل کھانا کھایا جا رہا ہے دعوتوں میں، دنیا میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی عقل ایسی ہے جو اس کی اجازت دیتی ہو کہ پہلے آپ نان اور تافتان کے ساتھ قورمہ کھائیں، پھر اس کے بعد آپ بریانی کھائیں، پھر اس کے بعد آپ کسٹرڈ کھائیں، پھر رسگلے کھائیں، پھر گلاب جامن بھی کھائیں، پھر اب تو میٹھے کی بھی درجنوں اقسام ہو گئی ہیں، پھر آئس کریم بھی کھائیں، پھر یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد ایک ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک بھی پئیں تہ بٹھانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ٹھنڈا پانی پئیں، اور پھر گھر آ کے ایک کپ چائے پئیں. کوئی دنیا کا ڈاکٹر بتاؤ، یہ کوئی دنیا کا سائنسدان بتاؤ یا کوئی حکیم بتاؤ جو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کوئی عقل والا کام ہے. جو قوم کھانے کے لیے بھی عقل استعمال نہیں کرتی تو وہ باقی چیزوں میں کیا عقل استعمال کرے گی؟ حالانکہ اس کا تو نقصان فوراً ظاہر ہو رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی بلڈ پریشر کا مریض بنا ہوا ہے، ہر تیسرا آدمی ڈائلیسس پہ گیا ہوا ہے، اور ہر چوتھا آدمی جناب وہ دل کا مریض بنا ہوا ہے. اور جب یہ اٹیک وٹیک ہونا شروع ہوتے ہیں پھر سارے لائن پہ آ جاتے ہیں. پھر ایک دم تو اٹیک ہونے سے پہلے کر لو گے تو اٹیک سے اللہ حفاظت کر لیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ شوگر کی پلاننگ پہلے سے کر لو گے کہ یار ہر ایک کو شوگر ہو رہی ہے 50 سال میں، تو میں 30 سال کے بعد ہی سوچنا شروع کر دوں کہ مجھے شوگر نہ ہو. اور ایسے لوگ بھی ہیں اگرچہ کم ہیں. ایک صاحب تھے سعودی عرب میں انتہائی موٹے تازے، وہ میں ورک شاپ کرواؤں گا نا، اس میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ان کی انشاءاللہ. بہت موٹے تھے. وہ کسی کمپنی میں گئے کوئی مشورہ دینے کے لیے، کوئی پلاننگ بتانے کے لیے نا، تو وہ کمپنی میں بھگا دیا. انہوں نے کہا یہودیوں کی تھی شاید، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، سرسری سی جو یاداشتیں رہ گئی وہ بتا رہا ہوں. تو ان کو نکال دیا، بولے جاؤ. انہوں نے کہا جو آدمی اپنے باڈی کو مینج نہیں کر سکتا وہ ہماری مینجمنٹ ہمیں کیا سکھائے گا. تو یہ بات ان کے دل پہ اثر کر گئی. ابھی تک ان کو اٹیک ہوا نہیں تھا، ورنہ یہ بات سنتے نا تو ایک اور اٹیک ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا یار یہ تو پھر وہ صحت بنائی اس نے، اور وہ پگھل کے مختصر ہو گئے، اور بڑی ایکسرسائز کی، کھانے پینے پہ کنٹرول کیا. تو ان کو ڈاکٹر جو شوگر کا اسپیشلسٹ تھا اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 5 سال کے بعد شوگر ہونے والی تھی، آپ نے شوگر کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ یعنی اس کی تو پہلے سے ٹیسٹ کیے ہوئے تھے نا. آپ کو 4 سے 5 سال میں شوگر کا ہونا یقینی تھا جو آپ کا لائف اسٹائل تھا. اب جو ہم نے آپ کا ٹیسٹ کروایا اس سے پتا چلا کہ کم سے کم 25 سال لگیں گے شوگر ہونے میں. یعنی اگر ہوئی تو 25 سال کے بعد ہوگی، 25 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی. تو عقل استعمال کی تو ہو گیا نا کام. اب وہ اعتدال سے مٹھائی بھی کھا سکتا ہے، لڈو بھی کھا سکتا ہے، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر ہو جاتی ساری چیزیں چھوڑ جاتی. تو کھانے میں عقل استعمال نہیں کرتے، باقی چیزوں میں، سونے میں تو کرتے ہی نہیں ہے. سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں پڑے ہوئے، پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. جاگ رہے ہیں تو پاگلوں کی طرح جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہیں پوری پوری رات جاگ رہے ہیں. تو جہاں اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عقل استعمال کریں وہاں ہمیں عقل استعمال کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت عقل مندوں کے لیے بنائی ہے، پاگلوں اور بے وقوفوں کے لیے نہیں بنائی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. فرمائے اس کائنات میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، احمقوں اور بے وقوفوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ جنت کس کے لیے سجا رہا ہے؟ اللہ عقل مندوں کے لیے. عقل مند سے مراد وہی جو 2 قسمیں میں نے بتائی تھی نا، اس میں دوسری قسم جو عقل کا استعمال کرتے ہیں. یہ وہ عقل نہیں جو بادام کھانے سے آتی ہے، وہ تو سب میں ہی آ جاتی ہے. بادام کھانے سے دماغ تیز تو ہوتا ہے، مگر عقل کو استعمال کرنے کی صلاحیت جب ہی بڑھے گی جب آپ کرو گے. ایک آدمی پراٹھے کھا رہا ہے اور دیسی گھی کھا رہا ہے، اس کے بازو مضبوط ہو گئے، تو مضبوط ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ آپ اس کو استعمال بھی کر رہے ہو. تو عقل کا استعمال کرنا جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے.
لوگ بادام پہ زیادہ زور لگاتے ہیں, عقل کو استعمال کرنے پر زور نہیں لگاتے. ایک آدمی بادام کھائے بغیر اگر عقل کا استعمال کرے گا تو وہ زیادہ عقل مند بن جائے گا بنسبت اس کے جو بادام تو صبح شام کھاتا ہے مگر عقل کا استعمال نہیں کرتا. اس کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. جیسے دیکھو, ایک آدمی اپنے ہاتھ سے وزن اٹھائے اور ہاتھ کی طاقت کے لیے کھائے کچھ بھی نہیں, پھر بھی اس کے ہاتھ میں انرجی زیادہ پیدا ہو جائے گی, اس کا ہاتھ زیادہ طاقتور ہو جائے گا. جیسے مزدور طبقہ ہے, یہ کھاتا کچھ بھی نہیں ہے, محنت زیادہ کرتا ہے, اور آپ ہاتھ کو طاقت دینے کے لیے کھا رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں اور جناب مکھن بھی کھا رہے ہیں, لیکن آپ اس سے وزن نہیں اٹھا رہے, تو سوائے ہاتھ میں چربی پیدا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو مزدور طبقہ تو بیچارہ سوکھی روٹیاں کھاتا ہے, لیکن ہاتھوں میں طاقت کتنی ہوتی ہے. تو عقل جو بڑھتی ہے انسان کی بادام کھانے سے بھی بڑھتی ہے, لیکن زیادہ بڑھتی ہے, بولو نا بھائی, میں مثال بھی تاکہ آپ کہیں نہ سمجھیں کہ پتہ چل جائے عقل ہوتی کہاں ہے. یہ جو ہے نا, یہ اس میں توانائی بڑھتی کب ہے, اس کی صلاحیتیں بڑھتی کب ہیں, جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات کرنی ہے, وقت پورا ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. اور بہت ساری جگہیں جہاں ہم عقل استعمال نہیں کر رہے. کھانا کی مثال تو اس لیے دیتا ہوں, تو سب سے پہلے ہے صبح دوپہر شام رات, یہ سامنے آ رہا ہے ہمارا. کھا لیا, مدذل لا لیا, جو ملا کھا لیا, سب کچھ کھاتے چلے جا رہے ہیں, اور بالآخر ایک دن دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتے ہیں. ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا, تو صبح عورتیں آئیں وہ رونے کے لیے, نہ ہائے تمہارے اب شوہر چلے گئے, ہائے کیسے مرے بہن, مرے کیسے. تو وہ قصہ سنا رہی ہے, بہن رات کو گھر آئے تھے, قورمہ کھایا, کہنے لگے بریانی ہے بچی ہوئی دوپہر کی. میں نے کہا ہے, کہا وہ بھی لے آؤ. پھر بریانی کھائی انہوں نے. کہنے لگے بیگم کسٹرڈ ہے. میں نے کہا ہاں ہاں کسٹرڈ بھی ہے. بہن بیگم وہ بھی لے آؤ, سوری بیگم وہ بھی لے آؤ. تو وہ تو اس کو بہن کہہ رہی تھی نا, بہن انہوں نے مجھے کہا کہ بیگم وہ بھی لے آؤ. اچھا پھر کیا انہوں نے کہا کہ بیگم وہ گاجر کا حلوہ بچا ہوا تھا صبح ناشتے کا, وہ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ بچوں کو بھی کھا جاؤ گے, اتنا کھا رہے ہو کچھ تو خیال کرو. تو کہنے لگے موت تو آنی جانی, موت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. تو اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا کہ پھر جو کھا کے سوئے ہیں تو صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. وہ بتا رہی ہے کہ پہلے میں سمجھی کہ واقعی سو رہے ہیں, اٹھ کیوں نہیں رہے. تو ایسا ہوتا ہے بھائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی بیچارہ مر جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ زیادہ کھا کے ہی مرا ہے. بدگمانی کسی سے جائز نہیں ہے. موت کے بہت سارے اسباب, بعض لوگ ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو صحت بنانے کا ہوتا ہے, مگر اللہ کا حکم آتا ہے اور بیٹھے بیٹھے انسان مر جاتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے موت ہے, یہ تو پھر اس پہ تو شہادت کا اجر ملتا ہے. حادثاتی موت بھی شہادت ہے, لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے ہو, اور جو آپ کی طرف سے ہوگی وہ شہادت نہیں ہے, وہ خودکشی ہے. سمجھ رہے ہو وہ کیا ہے, وہ خودکشی ہے. آپ غلط ڈرائیو کرتے ہوئے ٹکر مار کے ہلاک ہو گئے تو پھر خودکشی ہے. وہ آپ ٹرین سے غلط طریقے سے اترے, چلتی ہوئی ٹرین سے اب بھاگتے ہوئے مخالف سمت میں اتر رہے ہو, ٹرین کے نیچے آ گئے, تو یہ حادثاتی موت وہ والی نہیں ہے جس پہ شہادت کا اجر ہے, یہ آپ کی اپنی حماقت. تو اپنی حماقتوں سے نہ مریں. قدرت کسی کو مارنا چاہے تو اس سے آپ لڑ نہیں سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق